السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ ترجمہ موجود ہے، تفسیر موجود ہے، تو گرامر سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا میں جواب دینا چاہتی ہوں کہ ترجمہ کبھی بھی زبان کا نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیا پتا کہ کوئی آپ کو کسی لفظ کا ترجمہ بتائے وہ اس کا ترجمہ ہو ہی نہ۔ اگر وہ ترجمہ صحیح بھی بتاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واحد کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہو یا وہ جمع کے لیے استعمال کیا گیا ہو، آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے عربی کا اور اس کا اتنا لمبا ترجمہ بنتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی ترجمہ کسی لفظ کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ مجھے اکثر آیات بھیجتے ہیں، کئی جگہ کوئی دعا لکھی ہوتی ہے کہ اس کے اعراب نہیں لکھے ہوئے، تو آپ بتائیں کہ اعراب کس طرح ہوں گے۔ زیر زبر پیش کے آگے پیچھے کرنے سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے، قال، ایک نے کہا، اب لام کو آپ تھوڑا سا لمبا کریں تو دو کا صیغہ بنتا ہے، پیش کو تھوڑا سا لمبا کریں تو جمع کا صیغہ بن جاتا ہے۔ فعل کے شروع میں جو یا تا لگی ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو کبھی کام اپنے اوپر کرنے کی بات ہوتی ہے، کبھی دوسرے کے اوپر کرنے کی بات ہوتی ہے۔ وا اگر کسی ناؤن سے پہلے لگا ہو اور اس ناؤن کے آخری حرف پر پیش ہو تو اس وا کا مطلب ہوتا ہے اور۔ اگر ناؤن کا آخری حرف زیر والا ہے، اس سے پہلے وا لگا ہے تو اس چیز کی قسم کھائی گئی ہے۔ مثلا دیکھیے، واللہ، اور اللہ تعالی، واللہ، قسم ہے اللہ کی۔ صرف اللہ کے ہاں کے نیچے جو زیر ہے وہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بہت ساری قسمیں آئی ہیں، والقمری، والنجمی، والشمسی، تو یہ ناؤن کے جو آخری حرف کے نیچے زیر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس سے پہلے وا آیا ہے تو اس چیز کی قسم کھائی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ، درود پاک اور اذان، اس میں ذرا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دال پر دو پیش ہیں۔ اذان دیکھیے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، دال پر دو زبر ہیں۔ میں جب چھوٹی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اذان میں دال کے اوپر زبر کیوں آتی ہے اور کلمہ میں پیش کیوں آتی ہے، تو اب سمجھ آ گیا ہے الحمدللہ کہ کسی بھی اسم سے پہلے اگر ان یا ان ہو تو اس کے آخری حرف پر زبر ہوگی۔ درود پاک کو دیکھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہاں دیکھیے دال کے نیچے زیر ہے جو علی کی وجہ سے ہے۔ میں جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو کوئی بھی قرات کرتے وقت اگر زبر زیر پیش مجھے بھول جائے تو فوراً گرامر کے رول کے تحت ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہاں زبر تھی یا پیش تھی یا زیر تھی۔ ایک اور پوائنٹ، ویسے تو بہت سارے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا سکتی ہوں، لیکن میرے خیال میں جتنی چھوٹی اور جتنی ٹو دا پوائنٹ بات ہو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، کہ فعل کے درمیان والے حرف پر اگر شد ہو تو اس میں بہت شدت ہوتی ہے۔ مثلا زینا، بہت زیادہ خوبصورت بنا دیا گیا، یا حرمت، اس کا مطلب ہے سختی سے حرام، شدت ہے اس میں۔ گرامر کوئی علیحدہ سے سبجیکٹ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہے، اور یہ آپ کبھی بھی گرامر کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ ترجمہ پڑھنا اتنا آسان ہو جاتا ہے جب ہم گرامر سیکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پروناؤنس کے لیے 14 الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اٹیچ ہوتا ہے پروناؤن،
और जो सेपरेटली लिखा होता है उसके लिए भी 14 वर्ड है। तो आप मुझे बताएं कि क्या 14 वर्ड सीखने आसान हैं या पूरे कुरान में जो प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं वो सीखने आसान है। आपको इतने सारे अल्फाज का तर्जुमा देखना होगा या याद करना होगा, तो आप अगर थोड़े से वर्ड्स उसको याद कर लें तो आपको आसानी हो जाती है। और देखिए, पास्ट के लिए 14 सीगे हैं और प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए 14 सीगे हैं। अब वो जो 14 के टेबल्स हैं वो अगर हम देख लेते हैं या हमें उनकी समझ आ जाती है तो पूरे कुरान मजीद में जो भी फेल है वो हमें समझ आ जाता है। तो आप मुझे बताएं कि इतने सारे अल्फाज को सीखना आसान है या थोड़े से अल्फाज को समझना आसान है। ग्रामर तो इस तरह है कि एक बहुत बड़ा ख़जाना है, एक जो अलमारी में पड़ा हुआ है फ़र्ज़ किया, तो उसको एक चाबी लगती है। वो चाबी संभालना आसान है, उठाना आसान है कि पूरा का पूरा ख़जाना आप उठा के कहीं ले जाएंगे। और इसका जो मुझे एक बहुत अहम फ़ायदा ये लगा है कि तफसीर करना आसान हो गई। मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए इसलिए कि समझ आने लग जाती है। आप उर्दू या इंग्लिश को देख लीजिए, अगर आपको किया है या करता है इसकी पहचान नहीं होगी, डू और डिड का फ़र्क पता नहीं होगा, तो आप कैसे ज़ुबान बोल सकते हैं या कैसे किसी बात को समझ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जो जन्नत वालों की ज़ुबान है, जो कुरान की ज़ुबान है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान है, उसको हम अच्छी तरह से सीखें और समझें।